کہ اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو ٹرمپ نے کہا اگر حملہ کیا گیا تو امریکہ اس میں حصہ نہیں لے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا نیتن یاہو کے پاس ایران کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ایران کے حملوں نے امریکہ ایران مذاکرات مکمل کرنے کی خواہش کو نہیں بدلا۔ برطانوی صحافی کے سوال پر کہا کہ اگر معاہدہ ناکام ہوا تو کیا ہوگا، ٹرمپ نے جواب دیا ایران پر کمانڈو آپریشن پر غور کریں گے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل داغ دیے، بس یہ کافی ہے۔ اب تہران مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ ہم ایران کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ تہران کے ساتھ پیر، منگل یا بدھ کو دستخط ہو سکتے ہیں۔ لبنان میں اسرائیل کی تازہ کارروائی سے خوش نہیں ہوں۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری، 9 نشستیں جیت کر سب سے آگے۔ 24 میں سے 18 نشستوں کے مکمل غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے۔ آزاد امیدواروں نے 5، مسلم لیگ نون نے 3 اور مجلس وحدت المسلمین نے 1 نشست حاصل کر لی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ جی بی اے 1، 4، 5، 7، 9، 10، 11، 12 اور 19 پر پیپلز پارٹی نے میدان مارا۔ جی بی اے 20، 18 اور 22 پر نون لیگ اور جی بی اے 8 پر ایم ڈبلیو ایم جیتی۔ جی بی اے 6، 3، 21، 23 اور 24 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ گلگت بلتستان کی تاریخی اور پرامن انتخابات میں 70% ووٹ کاسٹ ہوئے۔ خواتین کا ٹرن آؤٹ زیادہ، دھاندلی سے متعلق کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا گلگت بلتستان کی تاریخ میں یہ سب سے پرامن الیکشن رہا۔ 2020 کے انتخابات میں اتنا جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آیا تھا جتنا اس بار دیکھنے کو ملا۔ عوام میں سیاسی شعور بڑھا ہے۔ میں نے خود مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ کر کے انتخابی عمل کا جائزہ لیا۔ انتخابی عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر عوام کا مشکور ہوں۔ الیکشن کمیشن کی تمام امیدواروں کے ایجنٹس کو فارم 45 کی مصدقہ نقل لازمی فراہم کرنے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی کو فارم 45 فراہم نہیں کیے جا رہے۔ عوام نے جو فیصلہ دیا وہی نتائج کی صورت میں سامنے آنا چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کارکن فارم 45 حاصل کیے بغیر پولنگ سٹیشن نہ چھوڑیں۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نیّر حسین بخاری نے کہا گلگت بلتستان کے انتخابات پرامن ماحول میں ہوئے، اب ماحول خراب نہ کیا جائے۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے دعویٰ کیا کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات میں ابھی تک موصول متعدد فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہے۔ عوام اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے نتائج کے عمل پر نظر رکھیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے نام پاکستانی قیادت کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ اس سے قبل وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات کی۔ کہا امید ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہو جائے گا۔ ایرانی وزیر داخلہ کی ثالثی میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کی تعریف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایرانی اسپیکر اور سیکرٹری سپریم نیشنل سلامتی کونسل سے بھی ملاقاتوں کا امکان۔ 3 ماہ سے جاری جنگ کا خاتمہ منجمد 24 ارب ڈالر کے اثاثوں کی واپسی سے مشروط ہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی کا بیان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ کو منجمد اثاثوں پر ایران کا حق تسلیم کرنا ہوگا۔ بدلتا موقف مذاکرات میں بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکہ کا ایران کے منجمد اثاثے خلیجی اتحادیوں کو فراہم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی وزیر خزانہ نے ٹیم کو خلیجی ممالک کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ امریکہ نے 2 ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ سینٹکام کے مطابق ڈرون آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ تھے۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز سے ایک امریکی کارگو جہاز قبضے میں لینے کا دعویٰ کہا۔ امریکی فوج کی سرپرستی میں 4 جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک جہاز کو نشانہ بنا کر روکا، باقی 3 جہاز واپس لوٹ گئے۔ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی پر موساد سربراہ نے ڈیپٹی ڈائریکٹر کو برطرف کر دیا۔ نئے سربراہ رومن گفمن نے موساد کی سربراہی سنبھال لی۔ اسرائیل کا امریکہ ایران مذاکرات کی انتہائی جارحانہ انداز سے جاسوسی کا انکشاف۔ پینٹاگون نے اسرائیل کی جانب سے جاسوسی کے خدشات کو انتہائی سطح تک بڑھا دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی مذاکرات کاروں کی باتوں کو خفیہ انداز سے سن رہا ہے۔ 12 مہاجر نشستوں کو آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ حاصل ہے۔ انتظامی فیصلے سے تبدیلی نہیں کیا جا سکتا۔ تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت
آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ سپریم کورٹ نے آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجر نشستوں پر حکومت کا موقف درست قرار دے دیا۔ صدارتی ریفرنس پر رائے میں کہا آئینی ترمیم عوامی مینڈیٹ، پارلیمانی بحث اور آئینی طریقہ کار سے ممکن ہے۔ آئین کے تحت انتخابات کا بروقت انعقاد لازمی ہے۔ احتجاج یا سیاسی تنازع رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پرامن احتجاج آئینی حق ہے۔ سڑکوں کی بندش، دھوس اور معمولات زندگی میں خلل کو آئینی تحفظ حاصل نہیں۔ انتظامیہ امن، آئینی نظم اور قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کی پابند ہے۔ حکومت نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بیشتر مطالبات تسلیم کیے۔ 12 نشستیں بند کمرے میں بیٹھ کر ختم نہیں کی جا سکتی۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس، کہا آزاد کشمیر میں آزادانہ منصفانہ انتخابات سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آٹے پر سبسڈی، بجلی قیمتوں میں کمی، اشرافیہ کی مراد میں کمی 3 بڑے مطالبات تھے جو تسلیم کر لیے گئے۔ اب احتجاج کا کوئی جواز نہیں۔ آئندہ عام انتخابات 27 جولائی کو ہی ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا مطالبات منظور ہونے کے باوجود کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج کی کال دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ نبیلہ ایوب نے کہا حکومت آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بنیادی حقوق کی آڑ میں قانون ہاتھ میں لینے والوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ بلاول بھٹو کا آزاد جموں و کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین کی تجاویز کو سنا۔ کہا سیاسی معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی۔ ہم نے ہمیشہ کشمیریوں کے مسائل کے حل کو ترجیح دی۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی مالی معاونت روکنے کے لیے سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ رہنماؤں کے اکاؤنٹس میں رقم بھیجنے والوں کی منی ٹریل ٹریک ہوگی۔ کالعدم تنظیم کو چندہ، عطیہ یا مالی سہولت کاری فراہم کرنا قانون قابل گرفت عمل ہوگا۔ بینک ٹرانسفرز، موبائل والیٹس، ڈیجیٹل ذرائع سے مشکوک ٹرانزیکشنز کا جائزہ لیا جائے گا۔ کسی دوسرے نام، مہم یا عنوان کے تحت فنڈز اکٹھے کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ آزاد کشمیر پولیس نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا۔ تلاشی کے دوران ایک سب مشین گن، ایک 12 بور رائفل اور ایک پستول برآمد۔ ماہرین کے مطابق چھاپے میں اسلحہ برآمدگی ثبوت ہے کہ یہ ٹولہ نام نہاد عوامی حقوق کی آڑ میں انتشار پھیلانے کے درپے ہے۔ بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ کے حوالے سے اپنی تحریری سفارشات حکومت کے حوالے کر دی۔ حکومت سفارشات کا جائزہ لے کر پیپلز پارٹی کو جواب دے گی۔ حکومتی جواب کے بعد دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر زرداری کی آج ملاقات متوقع۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کا قومی ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صوبوں کے سالانہ ترقیاتی پلان پر بریفنگ بھی اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسپتالوں، تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں 650 ڈے کیئر سینٹرز کا اعلان۔ 1 ارب روپے مختص ہر ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کے لیے ایجوکیشنل مٹیریل، کھلونے اور LCD نصب ہوگی۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ ورکنگ ویمن کا تحفظ اور ان کو بہترین سہولتوں کی فراہمی ترجیحات میں شامل ہے۔ تیزاب گردی کا شکار کوئٹہ کی ڈاکٹر مانو ناصر کی حالت خطرے سے باہر۔ آغا خان اسپتال میں پلاسٹک سرجری اور آئی اسپیشلسٹ کی نگرانی میں علاج جاری۔ کوئٹہ کے سول اسپتال کے آرتھوپیڈک وارڈ میں ڈاکٹر پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ڈاکٹر کو بچانے کی کوشش میں زخمی ہونے والے وارڈ بوائے کو فون، بہادری کو سراہا۔ حکومت کا نوجوان کو سول ایوارڈ دینے کا اعلان۔